آواز آ رہی ہے آنٹی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اب ہم رکوع نمبر 9 شروع کرنے لگے ہیں، رکوع نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے ایک عہد لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا، تمام پہلے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ تم میرے آخری نبی کے آنے پر ایمان رکھو گے، اس کو آخری نبی مانو گے، اس کو میرا آخری رسول مانو گے۔ تو جب ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے انبیاء سے، تمہارے ایک ایک قوم کے نبی سے عہد لے لیا، تو یہ عہد تم پر بھی بنتا ہے نا۔ جب کسی قوم کے لیڈر سے کوئی عہد لے لیا جائے، کوئی بڑا لے لے، تو وہ ساری قوم کو اس پر چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر ہمیں اس رکوع میں یہ سمجھانے لگے، رکوع نمبر 9 میں، کہ میں نے تمہارے نبیوں سے جب عہد لے لیا تو تم کون ہوتے ہو جو میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، وعدہ لیا تھا کہ اگر تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے۔ ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے نبیوں کو کہا تھا جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تمام انبیاء جو پہلے گزرے ان کے ساتھ یہ بات چیت اللہ نے کر کے انہیں یہ نبوت دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، سارے نبی ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ بھی اس گواہی میں شامل ہوئے اور دوسرے سارے انبیاء کو گواہ بنایا گیا اس بات پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو اب دلیلیں دی جا رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو بھی مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا پچھلے دنوں، یہ تو علماء نے تھوڑا شور مچایا کہ قادیانی ہیں ہی اپنے عقیدے میں کافر، تو پھر دوبارہ ان کو اسی لاء کے تحت کہا گیا کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، ورنہ ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بھی مسلم ہی ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیا رکھیں گے، جس طرح کے یہ کفر کرتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح کے ان کے عقائد ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے نبیوں کو تمہارے گواہ بنا کر تم پر بھیجا تو تم کیوں انکار کرے بیٹھے ہو میری باتوں کی؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے۔ اللہ کے آگے کسی کا اٹھنے کی جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے یہ بات کر لیں یا یہ بات کر لیں۔ اللہ کے سامنے کسی کے اٹھنے کی جرت نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو جرتیں لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ پوری کائنات میں حکم تو اللہ کا ہی چلنا ہے، ادھر بھاگ لو ادھر بھاگ لو، میں بڑا بزنس مین، میں بڑا آفیسر، میں بڑے عہدے پر،
भाग जाओ जहाँ भागना है। अल्लाह कह रहा है हुक्म तो मेरा ही चलेगा, चाहे चाह के हुक्म चलाओ या बगैर चाहे चलाओ, जो भी करो सर तो मेरे आगे ही झुकाना है। फिर अल्लाह मिसाल भी दे रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, मैं जिस फैसले को करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें सर, तुम कहते हो हम अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाते, तो अच्छा ज़रा मुझे बताओ कि जब तुम्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो क्या तुम बीमारी लगने को पसंद करते हो? जब तुम नहीं करते उस बीमारी को लगना पसंद, तो फिर तुम उस बीमारी को दूर करके दिखाओ। अपनी सारी ताकत से के बावजूद पूरा यूरोप भी लग जाए, एक बंदे को बीमारी हो, तो अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अपने हॉस्पिटल्स, अपनी सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद उस बंदे को मौत से नहीं बचा सकते, उस बीमारी से नहीं निकाल सकते। अल्लाह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब यहाँ तुम आकर बेबस हो जाते हो कि जो हमारे रब की मर्ज़ी, तो फिर तुम पहले ही कह दिया करो कि जो रब की मर्ज़ी करवा तो मैंने लेना ही है। तो पहले कह दो तुम कि जो मेरे रब की मर्ज़ी, हर हाल में वो फ़ैसला नाफिज होकर रहता है, और कोई मोमिन हो या काफिर इसे फ़ैसले के आगे सर झुकाए बगैर कोई चारा नहीं है। काफिर भी मेरे आगे अल्लाह कह रहा सर झुकाएंगे, और मोमिन भी झुकाएंगे। हमारे दर्स पे ये सामने ही बिल्डिंग में आती थी एक डॉक्टर, उसको काफ़ी दफ़ा मैंने कहा बेटा दुपट्टा लिया करो, और उसके बाल थे घुटनों से नीचे, जवान छोटी सी उम्र की बच्ची थी, बाल घुटनों से नीचे। तो उसे प्यार प्यार में हमने कहा, मेरी आदत नहीं है किसी को डायरेक्ट कहने की, और दीन का ये अंदाज़ भी नहीं है कि किसी के ऊपर आप ताने कसो या डायरेक्ट कह दो कि आप तो ऐसे हो, आप ऐसे। तो मैंने उसे कहा बेटा इतने खूबसूरत तुम्हारे बाल हैं, दुपट्टा लिया करो, इस पर नज़र लग जाएगी। तो वो कहने लगी मुझे दुपट्टा पसंद नहीं है। डॉक्टर थी, उसकी फ़ील्ड ऐसी थी, उसको इन चीज़ों से ज़रा कतराती थी, बहू सास लेके आई हुई थी उसे। तो कहने लगी मुझे दुपट्टा पसंद नहीं है। मैंने कहा लेकिन फिर भी लिया करो, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें नज़र लग जाएगी तुम्हारे बालों को। तो वो आई गई, बात हुई और चली गई। 4-5 महीने बाद वो मेरे दर्स में आई, तो उसने पूरा स्कार्फ कवर किया हुआ था, पूरा स्कार्फ। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हो स्कार्फ में। तो वो कहती है अल्लाह जिसे चाहता है ना, अल्लाह उससे सख्ती से भी अमल करवा सकता है। मुझे ऐसी बीमारी हुई सर पे कि मेरी पूरे बाल ही अल्लाह ने कटवा दी और गंज हो गई, और अब मुझे ना चाहते हुए भी स्कार्फ सर पे लेना पड़ता है। अल्लाह चाहे तो हमसे ढकवा सकता है सर, अल्लाह चाहे तो हमसे पर्दा करवा सकता है। अल्लाह ने ही चाहा था ना कि बड़े बड़े लोग भी कोरोना में मास्क पहन के घूम रहे थे ना, कि हमें बीमारी ना लग जाए, हमें बीमारी ना लग जाए। अल्लाह ने चाहा तो मुंह ढकवा ही लिया ना। अल्लाह चाहे तो सब कुछ, जैसे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा डेंगू फैल गया था, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में पाबंदी लग गई थी कि कोई हाफ़ स्लीव नहीं पहन के आएगा, फुल स्लीव पहन कर आएगा। तो अल्लाह चाहे तो अमल करवा सकता है, पर अल्लाह कह रहा है तुम पहले ही आ जाओ तो तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारे मैं अमल की कीमत लगाऊंगा। जब तुम मेरे कहने पे मैं घसीट कर ला रहा हूँ, तो फिर तुम्हें वो मज़ा थोड़ी आएगा जो आना चाहिए था। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्जिल अलैना वमा उन्जिल अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो किताब हम पर उतारी गई उस पर, और उस हिदायत पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और इनके ऊपर इनके परवरदिगार की तरफ से उतारी गई, और उन बातों पर जो मूसा, ईसा और दूसरे पैगंबरों को दी गईं। हम इन पैगंबरों में से किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। ये अल्लाह हमें यहाँ पर एक अहद ले रहे हैं। ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि मैं तो उन सब पे ईमान लाता हूँ, मैं तो उन सब को मानता हूँ, उन सबको जो हिदायत की बातें दी गई मैं उनको भी मानता हूँ, और मैं उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करता। ये फ़र्क तुम लोग डाल रहे हो कि मेरे और उनके दरमियान। और हम इसी एक अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि हम सब अल्लाह के मैसेज को आगे आगे लेकर चल रहे हैं। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت عذاب میں ہوں گے۔ یعنی رسومات بھی ہمارے دین کی ہی ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ شادی پہ تم اپنے دین سے نکل جاؤ اور کفار کی رسمیں اپنانا شروع کر دو، بیاہ موت پہ تم کفار میں سے اپنے مسلمانوں میں سے نکل جاؤ اور دوسری رسمیں اپنانا شروع کر دو کفار کی۔ دین صرف اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام ہے، اسی کی وقت ہوگی، اسی کی قیمت لگے گی اور اسی کو مانا جائے گا۔ اللہ کسی دین کو نہیں مانتا دین اسلام کے بغیر۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس ان کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ انہوں نے ظلم کیا کہ ہمارے نبی کو نہیں مانا، آخری نبی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کہہ رہے ہیں اب میں بتاؤں ان کی سزا کیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو آدھا اپنے دین پہ چلیں، آدھا کسی اور دین پہ، اور میرے نبی کو نبی ہی نہ مانیں اور ان لوگوں سے دوستیاں بھی کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں۔ کئی لوگ جو یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں وہ یورپ میں ایسے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، ان کافروں کے ساتھ، کہ جیسے ان کی فیملی ہے اور ان کے تمام رسومات میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل فیملی ہے، اتنی سختی دین میں نہیں ہے۔ یہاں اللہ کھلی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ان کی سزا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کو جزا یہ ملے گی، ان علیہم، بے شک ان لوگوں پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہوگی ایسے لوگوں کے اوپر جو دین اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں اور اللہ کی باتوں کو نہ مانیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اسی پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر لیں، کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا اللہ، کہ اللہ نے پھر بھی دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ کوئی توبہ کر لے، البتہ کوئی اس کے بعد بھی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ پہلے تو اللہ بتا رہے ہیں جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا اور اسے انعامات دوں گا کیونکہ میں بخشنے والا ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ثم ازدادوا، کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ راستے سے ہی بھٹک چکے ہیں، یعنی جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے، دوسرے گناہوں سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ ہم اس گناہ سے تو توبہ کرتے ہیں لیکن ایمان میں نہیں آئیں گے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کریں گے، تب تک میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کی کسی قسم کا کوئی مددگار ان کے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی یہ اگر اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں اول تو تمہارے پاس وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں کہ مجھے دے سکو، کیونکہ تم خالی ہاتھ آؤ گے، لیکن اگر تم پھر بھی سپوز، اللہ کہہ رہے ہیں سپوز کوئی بات کرتے ہو کہ زمین بھر کے یا اللہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، یہاں میرے فرشتوں کو کہتے ہو زمین بھر کے سونا لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا، تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں رہو گے۔ بطور حسرت وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ کہیں گے میں نے اس سے آسان کام نہیں بتایا تھا تمہیں دنیا میں؟ آسان کام تھا کہ مجھ پہ ایمان لے آتے، میرے نبی پہ ایمان لے آتے اور زندگی کو آسان طریقے سے گزارتے، تو تمہاری آخرت بھی اچھی ہوتی اور دنیا بھی میں بنا دیتا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کفر پر آ گئے، تو اب تم اس عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتو گے، اور وہ جو ہے کیا ہے عذاب؟ علیم، دردناک عذاب ہے جو تمہیں دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز آ رہی ہے آنٹی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اب ہم رکوع نمبر 9 شروع کرنے لگے ہیں، رکوع نمبر 9، جس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے ایک عہد لیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا، تمام پہلے انبیاء سے یہ عہد لیا گیا کہ تم میرے آخری نبی کے آنے پر ایمان رکھو گے، اس کو آخری نبی مانو گے، اس کو میرا آخری رسول مانو گے۔ تو جب ظاہر ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے انبیاء سے، تمہارے ایک ایک قوم کے نبی سے عہد لے لیا، تو یہ عہد تم پر بھی بنتا ہے نا۔ جب کسی قوم کے لیڈر سے کوئی عہد لے لیا جائے، کوئی بڑا لے لے، تو وہ ساری قوم کو اس پر چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر ہمیں اس رکوع میں یہ سمجھانے لگے، رکوع نمبر 9 میں، کہ میں نے تمہارے نبیوں سے جب عہد لے لیا تو تم کون ہوتے ہو جو میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، وعدہ لیا تھا کہ اگر تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے نبیوں کو کہا تھا جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تمام انبیاء جو پہلے گزرے ان کے ساتھ یہ بات چیت اللہ نے کر کے انہیں یہ نبوت دی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، سارے نبی ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوتا ہوں۔
اللہ بھی اس گواہی میں شامل ہوئے اور دوسرے سارے انبیاء کو گواہ بنایا گیا اس بات پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ جو اب دلیلیں دی جا رہی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو بھی مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا پچھلے دنوں، یہ تو علماء نے تھوڑا شور مچایا کہ قادیانی ہیں ہی اپنے عقیدے میں کافر، تو پھر دوبارہ ان کو اسی لاء کے تحت کہا گیا کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، ورنہ ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بھی مسلم ہی ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیا رکھیں گے، جس طرح کے یہ کفر کرتے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس طرح کے ان کے عقائد ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے نبیوں کو تمہارے گواہ بنا کر تم پر بھیجا تو تم کیوں انکار کرے بیٹھے ہو میری باتوں کی؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کے بعد جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے۔ اللہ کے آگے کسی کا اٹھنے کی جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے یہ بات کر لیں یا یہ بات کر لیں۔ اللہ کے سامنے کسی کے اٹھنے کی جرت نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں جو جرتیں لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ پوری کائنات میں حکم تو اللہ کا ہی چلنا ہے، ادھر بھاگ لو ادھر بھاگ لو، میں بڑا بزنس مین، میں بڑا آفیسر، میں بڑے عہدے پر، بھاگ جاؤ جہاں بھاگنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حکم تو میرا ہی چلے گا، چاہے چاہ کے حکم چلاؤ یا بغیر چاہے چلاؤ، جو بھی کرو سر تو میرے آگے ہی جھکانا ہے۔ پھر اللہ مثال بھی دے رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے، میں جس فیصلے کو کرنا چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ اگر تم کہتے ہو ہم اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، تو اچھا ذرا مجھے بتاؤ کہ جب تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے تو کیا تم بیماری لگنے کو پسند کرتے ہو؟ جب تم نہیں کرتے اس بیماری کو لگنا پسند، تو پھر تم اس بیماری کو دور کر کے دکھاؤ۔ اپنی ساری طاقت سے کے باوجود پورا یورپ بھی لگ جائے، ایک بندے کو بیماری ہو تو اپنا پیسہ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے اچھے اچھے ڈاکٹرز، اپنے ہاسپٹلز، اپنی ساری فیسلٹیز کے باوجود اس بندے کو موت سے نہیں بچا سکتے، اس بیماری سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں تم آ کر بے بس ہو جاتے ہو کہ جو ہمارے رب کی مرضی، تو پھر تم پہلے ہی کہہ دیا کرو کہ جو رب کی مرضی کروا تو میں نے لینا ہی ہے، تو پہلے کہہ دو تم کہ جو میرے رب کی مرضی، ہر حال میں وہ فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اور کوئی مومن ہو یا کافر اسے فیصلے کے آگے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کافر بھی میرے آگے اللہ کہہ رہا سر جھکائیں گے اور مومن بھی جھکائیں گے۔ ہمارے درس پہ یہ سامنے ہی بلڈنگ میں آتی تھی ایک ڈاکٹر، اس کو کافی دفعہ میں نے کہا بیٹا دوپٹہ لیا کرو، اور اس کے بال تھے گھٹنوں سے نیچے، جوان چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، بال گھٹنوں سے نیچے، تو اسے پیار پیار میں ہم نے کہا میری عادت نہیں ہے کسی کو ڈائریکٹ کہنے کی، اور دین کا یہ انداز بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آپ تانے کسوں یا ڈائریکٹ کہہ دو کہ آپ تو ایسے ہو آپ ایسے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا اتنے خوبصورت تمہارے بال ہیں، دوپٹہ لیا کرو، اس پہ نظر لگ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ ڈاکٹر تھی، اس کی فیلڈ ایسی تھی، اس کو ان چیزوں سے ذرا کتراتی تھی، بہو ساس لے کے آئی ہوئی تھی اسے، تو کہنے لگی مجھے دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن پھر بھی لیا کرو، میں کہہ رہی ہوں نا تمہیں نظر لگ جائے گی تمہارے بالوں کو۔ تو وہ آئیں گئی، بات ہوئی اور چلی گئی۔ 4-5 مہینے بعد وہ میرے درس میں آئی تو اس نے پورا اسکارف کور کیا ہوا تھا، پورا اسکارف۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ بہت پیاری لگ رہی ہو اسکارف میں، تو وہ کہتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے نا، اللہ اس سے سختی سے بھی عمل کروا سکتا ہے۔ مجھے ایسی بیماری ہوئی سر پہ کہ میری پورے بال ہی اللہ نے کٹوا دی اور گنج ہو گئی، اور اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکارف سر پہ لینا پڑتا ہے۔ اللہ چاہے تو ہم سے ڈھکوا سکتا ہے سر، اللہ چاہے تو ہم سے پردہ کروا سکتا ہے۔ اللہ نے ہی چاہا تھا نا کہ بڑے بڑے لوگ بھی کرونا میں ماسک پہن کے گھوم رہے تھے نا، کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے، ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ نے چاہا تو منہ ڈھکوا ہی لیا نا۔
اللہ چاہے تو سب کچھ، جیسے اسلام آباد میں بہت زیادہ ڈینگی پھیل گیا تھا تو ساری یونیورسٹیز میں پابندی لگ گئی تھی کہ کوئی ہاف سلیو نہیں پہن کے آئے گا، فل سلیو پہن کر آئے گا. تو اللہ چاہے تو عمل کروا سکتا ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے تم پہلے ہی آ جاؤ تو تمہاری قدر ہوگی، تمہارے میں عمل کی قیمت لگاؤں گا. جب تم میرے کہنے پہ میں گھسیٹ کر لا رہا ہوں تو پھر تمہیں وہ مزہ تھوڑی آئے گا جو آنا چاہیے تھا. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو دی گئیں. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یہ اللہ ہمیں یہاں پر ایک عہد لے رہے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ان سب پہ ایمان لاتا ہوں، میں تو ان سب کو مانتا ہوں، ان سب کو جو ہدایت کی باتیں دی گئی میں ان کو بھی مانتا ہوں، اور میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا. یہ فرق تم لوگ ڈال رہے ہو کہ میرے اور ان کے درمیان، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں کیونکہ ہم سب اللہ کے میسج کو آگے آگے لے کر چل رہے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت عذاب میں ہوں گے. یعنی رسومات بھی ہمارے دین کی ہی ہوں گی. ایسا نہ ہو کہ شادی پہ تم اپنے دین سے نکل جاؤ اور کفار کی رسمیں اپنانا شروع کر دو. موت پہ تم کفار میں سے اپنے مسلمانوں میں سے نکل جاؤ اور دوسری رسمیں اپنانا شروع کر دو کفار کی. دین صرف اللہ کے پاس جو ہے وہ اسلام ہے، اسی کی وقت ہوگی، اسی کی قیمت لگے گی اور اسی کو مانا جائے گا. اللہ کسی دین کو نہیں مانتا دین اسلام کے بغیر. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کے پاس ان کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. انہوں نے ظلم کیا کہ ہمارے نبی کو نہیں مانا، آخری نبی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کہہ رہے ہیں اب میں بتاؤں ان کی سزا کیا ہے. استغفر اللہ. جو آدھا اپنے دین پہ چلیں، آدھا کسی اور دین پہ، اور میرے نبی کو نبی ہی نہ مانیں اور ان لوگوں سے دوستیاں بھی کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں. کئی لوگ جو یہاں سے پاکستان سے گئے ہیں وہ یورپ میں ایسے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، ان کافروں کے ساتھ، کہ جیسے ان کی فیملی ہے اور ان کے تمام رسومات میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل فیملی ہے. اتنی سختی دین میں نہیں ہے. یہاں اللہ کھلی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں ان کی سزا کیا ہے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کو جزا یہ ملے گی، ان علیہم، بے شک ان لوگوں پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہوگی ایسے لوگوں کے اوپر جو دین اسلام میں آنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلے جائیں اور اللہ کی باتوں کو
نہ مانے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اسی پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر لیں. کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا اللہ کہ اللہ نے پھر بھی دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ کوئی توبہ کر لے. البتہ کوئی اس کے بعد بھی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. پہلے تو اللہ بتا رہے ہیں جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا اور اسے انعامات دوں گا کیونکہ میں بخشنے والا ہوں. لیکن اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ثم ازدادوا کفر میں آگے آگے بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کروں گا. ایسے لوگ راستے سے ہی بھٹک چکے ہیں. یعنی جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے، دوسرے گناہوں سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کہ ہم اس گناہ سے تو توبہ کرتے ہیں لیکن ایمان میں نہیں آئیں گے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کریں گے، تب تک میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے. ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کی کسی قسم کا کوئی مددگار ان کے پاس نہیں آئے گا. یعنی یہ اگر اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں اول تو تمہارے پاس وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں کہ مجھے دے سکو، کیونکہ تم خالی ہاتھ آؤ گے. لیکن اگر تم پھر بھی سپوز، اللہ کہہ رہے ہیں سپوز کوئی بات کرتے ہو کہ زمین بھر کے یا اللہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، یہاں میرے فرشتوں کو کہتے ہو زمین بھر کے سونا لے لو اور ہمیں چھوڑ دو، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں رہو گے. بطور حسرت وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ کہیں گے میں نے اس سے آسان کام نہیں بتایا تھا تمہیں دنیا میں. آسان کام تھا کہ مجھ پہ ایمان لے آتے، میرے نبی پہ ایمان لے آتے اور زندگی کو آسان طریقے سے گزارتے، تو تمہاری آخرت بھی اچھی ہوتی اور دنیا بھی میں بنا دیتا. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کفر پر آ گئے، تو اب تم اس عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگتو گے. اور وہ جو ہے کیا ہے عذاب؟ علیم، دردناک عذاب ہے جو تمہیں دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.